السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، جو کہتے یہ ہیں کہ فیمیل لڑکیوں کو اور عورتوں کو کراٹے وغیرہ سیکھنا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا پھر منع کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہے یا کوئی عورت ہے جو اپنی جیسی کسی عورت کے ویڈیوز جو کہ یوٹیوب وغیرہ پر بنائے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر پریکٹس کرے، مشق کرے اور کراٹے وغیرہ کی مہارت حاصل کرے، تو کیا شرعی اعتبار سے کسی فیمیل کا دوسری فیمیل کے ویڈیوز کو دیکھنا جائز ہے یا پھر منع کیا گیا ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ جو مومن بندہ چاہے مرد ہو یا عورت، وہ قوی ہو، طاقتور ہو، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو، ایسے طاقتور مومن بندے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کمزور بندوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ بندہ فٹ فاٹ رہنے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، ایکسرسائز کرے اور جو بھی ضروریات اس کو پڑتی ہے ان تمام ضروریات سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو کراٹے وغیرہ سیکھنا یہ بھی جسمانی اعتبار سے فٹ رہنے کے اندر شامل ہوتا ہے، ایک اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ جس طرح ایکسرسائز کرنا مردوں کے لیے مباح ہے، جائز ہے، مستحب ہے اور نیک کام ہے، بالکل اسی طرح فیمیل کے لیے، عورتوں کے لیے بھی یہ مباح ہے، جائز ہے اور بہت اچھی چیز ہے کہ ایکسرسائز کے اندر اپنا کچھ وقت بتائیں۔ وہ گھر پر رہ کر سکتی ہے اور گھر کا جو باہر کا آنگن وغیرہ ہے وہاں پر پردے کا معقول انتظام ہے، وہاں پر بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح ان کا اپنا کوئی مخصوص جم ہے تو وہاں پر بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ پریکٹس کرنا چاہتی ہے کسی عورت کو دیکھ کر، اس کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، ان کے ویڈیوز دیکھ کر پریکٹس اور مشق کرنا چاہتی ہے تو اس بات کی بھی ان کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ اگلا سوال طلاق کے سلسلے میں ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے پوچھے کہ ہماری ساس کا موڈ یعنی ہماری جو والدہ ہے ان کا موڈ کیوں خراب ہے، اور اس کے جواب میں شوہر یہ کہے کہ شاید ان کا موڈ اس لیے خراب ہے کہ میں نے انہیں کہا تھا، غصے میں کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ڈائیورس دینے والا ہوں، تو ایسی صورت میں شاید اس بات کے کہنے کی وجہ سے میری ساسو ماں کا موڈ خراب ہے۔ مجھ کو پوچھنا یہ ہے کہ ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے چاہ رہا ہوں، ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے یا پھر واقع نہیں ہوتی؟ دیکھیے، طلاق یہ ایک انتہائی عظیم قدم ہوتا ہے۔ طلاق یہ ایک ہنسی کھیل والا معاملہ ہوتا نہیں ہے کہ بات چیت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، دھمکانے کے طور پر، ڈرانے کے طور پر ایسے الفاظ کا استعمال کرنا لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ طلاق انتہائی مجبوری میں، ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، لہٰذا یوں ہی غصے کے اندر اور یوں ہی چلتے پھرتے طلاق جیسے الفاظ کا استعمال کرنا لوگوں کے لیے درست اور بہتر چیز نہیں ہے۔ خیر، اس سوال میں جو یہ کنورسیشن ہوا ہے، یہ جو بات چیت ہوئی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے چاہ رہا ہوں، ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ اگلا سوال ایک محترمہ نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ہم لوگ جب گھر میں صدقہ نکالتے ہیں تو صدقہ نکال کر ایک ڈبے وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں، چونکہ غربا، فقراء، مساکین روزانہ ہمارے گھروں پر آتے نہیں ہیں، اس لیے ہم روزانہ جتنا بھی ہمارے مقدر میں ہے، جتنی طاقت ہماری ہے اتنا صدقہ نکالتے ہیں اور جو صدقہ کے ڈبے ہوتے ہیں، پیٹیاں ہوتی ہیں، ان میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر 10-15 دن کے بعد، مہینہ 1.5-2 مہینے کے بعد لوگ آتے ہیں، غربا فقراء آتے ہیں تو وہ صدقہ اٹھا کر ہم انہیں دے دیتے ہیں۔ تو ہمارے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا صدقہ کب پورا ہوتا ہے؟
جس وقت ہم نے پی ٹی میں پیسہ ڈال دیا اس وقت، یا جس وقت وہ پی ٹی مستحقین لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے اس وقت۔ دیکھیے، جب بھی آپ نے صدقہ ادا کیا ہے، صدقہ ادا کرتے ہی آپ کے ذمے جو چیز واجب، ضروری اور لازم تھی وہ ادا ہو گئی ہے۔ اسی طرح آپ نے جو صدقہ کیا ہے، پی ٹی کے اندر پیسہ ڈالا ہے، آپ کی نیت غربا، فقراء اور مساکین کی امداد کی تھی، تو آپ کا صدقہ مکمل ہو چکا ہے، آپ کو ثواب ملنا اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ جو آپ کا نیک کام تھا اس نیک کام کا ثواب آپ کو مل گیا ہے۔ پھر جب بھی 10-15 دن کے بعد، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 6 مہینے کے بعد جب بھی غربا آپ کو ملے، مسکین آپ کو ملے، وہ رقم آپ نے ان کے حوالے کر دی ہے، تو انشاءاللہ اس وقت بھی آپ کو مزید ثواب ملے گا۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، اگر کوئی انسان کسی چیز کی بات کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ اللہ دے تو صحیح، مطلب یہ ہے، مان لیجئے 2 لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے، ایک نے کہا کہ بھائی آپ غریبوں کا تعاون کیجئے، غریب لوگوں کے لیے آپ سبیل کھدوا دیجئے، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے، تو اس کے جواب میں ایک بندہ وہ کہے کہ اللہ دے تو صحیح، مطلب اللہ نے دیا تو اس کے بعد میں یہ کروں گا، تو ایسے کلمہ کہنے کی وجہ سے وہ انسان کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عظیم الشان ذات ہے، اس ذات کے بارے میں کسی بھی طور پر گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی بھی قسم کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اس کی بہت زیادہ فکر کریں۔ اس بات چیت کے دوران جو یہ الفاظ کہے گئے ہیں کہ اللہ دے تو صحیح، یہ عام طور پر یہ ٹارچر کے طور پر کہا جاتا ہے۔ 2 لوگوں کی بات ہوتی ہے، 2 لوگوں کی بات ہونے کے دوران وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں کام تو بہت کرنا چاہتا ہوں، میں خدمت تو بہت کرنا چاہتا ہوں، مجھ کو موقع تو ملے، گویا کہ یہ قسم کا اعتراض بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے شان میں کہنا یہ بے ادبی میں سے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی میں سے ہے، لیکن ایسے کلمے کے کہنے کی وجہ سے آپ کا اسلام اور دین ختم نہیں ہوتا، آپ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، لیکن آئندہ سے اللہ تعالیٰ کی شان میں اس قسم کی بھی بے ادبی کرنے سے آپ کو انتہائی بچنا ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مفتی صاحب جو ملتانی مٹی ہوتی ہے اگر وہ ناپاک پانی میں ملا کر، ناپاک پانی میں گھول کر چہرے پر لگا دی گئی، بالوں میں لگا دی گئی، اور پھر بعد میں جب وہ مٹی سوکھ گئی ہے تو پھر سوکھنے کی وجہ سے وہ مٹی پاک ہو جاتی ہے یا پھر پاک نہیں ہوتی؟ دیکھیے، جو ملتانی مٹی ہے یا کوئی بھی کریم وغیرہ اور کوئی لوشن آپ چہرے پر یا بالوں وغیرہ پر لگانا چاہتے ہیں، اسے ناپاک اور گندے پانی سے مکس ہرگز نہ کریں، لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا ہے تو بعد میں یاد آنے پر آپ اسے دھو ڈالیں۔ دھو ڈالنے کی وجہ سے آپ کے سر پر جو مٹی لگی ہے، آپ کے چہرے اور بدن پر جو مٹی لگی ہے، وہ ہٹ جانے کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی، آپ کے بال وغیرہ پاک ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہوٹل ہے اور وہاں پر ہمیں یقینی طور پر پتہ ہے کہ یہاں پر جو گوشت ہوتا ہے، چکن وغیرہ ہوتا ہے، یہ حلال نہیں ہوتا، تو ایسی ہوٹل میں ہم چلے جائیں اور وہ نان ویج نہ کھائیں بلکہ صرف انڈا کھا لیں، مچھلی کھا لیں جن کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے یا پھر یہاں پر بھی رک جانا چاہیے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بچو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ شبہات اور شکوک والی چیزوں سے بھی بچو۔ ایک بات تو پرفیکٹ یقینی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا ذبیحہ، مرغ ہو یا پھر کوئی بھی بیف وغیرہ، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، ان کو شرعی اعتبار سے حلال نہیں کیا گیا ہے، تو آپ ظاہر بات ہے ان سے تو بچو گی ہی، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پر بھی کوئی ملاوٹ ہو، کوئی آپ کو غلط چیز کھلا دی جائے، اس لیے ایسی ہوٹلوں میں جانے سے بھی آپ کو انتہائی طور پر بچنا ضروری ہے۔ یہاں پر آپ نہ جائیں۔ اس کے علاوہ
کوئی دوسری ہوٹل ہے وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مجبوری ہے، یہاں کے علاوہ کوئی جگہ آپ کو نہیں ہے تو وہاں جا سکتے ہیں، اور جا کر بھی ایسی چیزیں کھائیں جہاں پر شک شبہ والا کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں ملاوٹ یا پھر ناپاکی ملی ہونے کا یا پھر حرام اور ناجائز ہونے کا کوئی شک اور شبہ بھی پیدا نہ ہو۔ اگلا سوال ہے، میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ دل کے خیالات میں پکڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر خیالات ارادے میں بدل جاتے ہیں تو پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے زبان سے وہ الفاظ ادا کرے یا پھر اعمال سے کہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، آپ نے جو چیز سنی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ جب بھی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب بھی کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ گناہ پر عمل نہیں کرتا، نہ زبان سے اور نہ ہی اپنے عمل سے، اس وقت تک اس کو اس گناہ کا عتاب یعنی گناہ اس کے اعمال میں لکھے نہیں جاتے۔ ہاں، جب وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، عملی طور پر کرتا ہے یا زبان سے کہنے والی بات تھی وہ کہہ دیتا ہے، تو اس کے بعد گناہ مرتب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو نیکیوں والے اعمال ہوتے ہیں، نیکیوں کے کام کا جب آپ نے دل میں ارادہ کر لیا ہے تو ارادہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ اس نیک کام کو کر لیتے ہیں تو پھر اس کا اور بھی اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کفر کے بارے میں بہت گندے وسوسے آتے ہیں۔ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے تو میرا شک اور بڑھ چکا ہے، اس کی وجہ سے مجھے نیکیوں کے اندر دل نہیں لگتا ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے بتلائی ہے۔ گویا کہ یہ جو خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات کی وجہ سے میں نیک اعمال سے تو رک ہی چکی ہوں، لیکن جو کچھ ایسی باتیں میرے زبان سے نکل جاتی ہیں، کچھ خیالات میرے دل میں آتے ہیں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھ پر گناہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے، یہ بھی شیطان کا ایک بہکاوا ہے، ایک بڑا وسوسہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں اگر آپ وسوسوں کے شکار ہو جائیں تو پھر آپ نیک اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مان لیجئے آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوئے، اسی وقت آپ کے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ شاید میں یہاں پر جو بیدار ہوئی ہوں یا پھر میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا ہوں تو شاید میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں دکھلاوا کر رہی ہوں، میں لوگوں کو بتلانا چاہتی ہوں، تو اس خیال کے پیدا ہوتے ہی آپ تہجد کی نماز سے رک جائیں گے۔ نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، غربا فقراء مساکین کو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا دینا ریاکاری ہو، لوگوں کو جتلانا اور بتلانا ہو، تو اس نیک کام سے آپ رک جائیں گے۔ یہ بھی شیطان کا ایک بڑا ہتھ کنڈا ہوتا ہے جو آپ کو نیکی کے راستے پر چلنے سے رکاتا ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی ڈاؤٹ میں، کسی بھی وسوسے اور شک میں ہرگز نہ پڑے۔ جو بھی نیک کام آپ کے سامنے آئے فوراً کر لیا کرے، یا پھر کم از کم نیت کر لیا کرے، اور جو برے کام کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں یقین رکھیں جب تک آپ نے اس برائی کو انجام نہیں دیا، اس برائی کے مطابق آپ نے عملی طور پر کچھ کام نہیں کیا، اس وقت تک انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم، کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے لیکن اب وہ پاگل ہو چکا ہے، اس کا نکاح بھی ہوا تھا، اس شخص کے پاگل ہونے کی وجہ سے بیوی اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی ہے، کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے یا پھر کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، صرف پاگل ہونے کی وجہ سے نکاح فاسد نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک پروسیس کی جاتی ہے۔ قاضی شریعت جو آپ کے یہاں پر اسلامی کورٹ ہے جس کو دارالقضاء کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ اپلیکیشن کریں، وہاں پر کیس اور مقدمہ داخل کریں، پھر قاضی شریعت حالات کو دیکھ کر جو بھی فیصلہ سنائیں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بہرحال جب تک قاضی شریعت کوئی فیصلہ نہیں دیتے ہیں، آپ کتنے بھی دن تک گھر میں رہے، شوہر سے دور رہے، آپ کا نکاح اسی طرح برقرار رہتا ہے۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سالی یعنی بیوی کی سگی بہن کے ساتھ زنا کر لے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، زنا کرنا انتہائی سنگین جرم ہے،
جس کو شریعت نے کسی بھی طور پر پسند نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ زنا تو بہت دور، تم اپنی آنکھوں کو بھی کسی نامحرم پر نہ ڈالو۔ تو یہ زنا ایک سخت ترین گناہ ہے، کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن یعنی سالی سے اس طرح کا گھنونا کام کر لیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سچے پکے دل سے توبہ استغفار کرے، آئندہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی اپنے قدموں کو نہ بڑھانے کی بالکل سچی پکی قسم کھا لے۔ بہرحال ان کے کام کی وجہ سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کی دکان ہے، مان لیجئے اس کے پاس 1000 روپے کی چیز ہے جو وہ بیچنا چاہتا ہے، تو اس کو کتنے منافع کے ساتھ بیچنا جائز ہوگا؟ دیکھیے، جو منافع ہوتا ہے یہ منافع متعین نہیں ہوتا ہے، یہ منافع آپ کتنا بھی کما سکتے ہیں، یہ دکاندار کی صوابدید پر ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو بھی منافع آپ کمانا چاہتے ہیں وہ 2 چیزوں سے خالی نہ ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر وہاں معاشرے اور ماحول کے اعتبار سے وہ چیز جتنی کی بیچی جاتی ہے اتنے ہی منافع کے ساتھ بیچیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس چیز کا شارٹیج ہے اور آپ نے اس کی قیمت دوگنی تگنی کر دی ہے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، تو اس طرح سے فائدہ اور اس طرح سے منافع اٹھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو منافع اٹھانا جتنا بھی آپ اٹھانا چاہتے ہیں بالکل جائز ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ماحول کے اندر جہاں پر آپ ان چیزوں کو فروخت کر رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں، وہاں پر جو ریٹ چلتا ہے اس ریٹ کے اعتبار سے اپنی چیزوں کو بیچیں۔ اب اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ کیکڑا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیے، حنفی مسلک کے اعتبار سے جس مسلک کے ہم فالو کرتے ہیں، جس مسلک کی تابعداری کرتے ہیں، وہ ہے حنفی مسلک۔ تو حنفی مسلک کے اعتبار سے کیکڑے کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ کیکڑا یہ مچھلیوں میں سے نہیں ہے، اور سمندری جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں صرف اور صرف مچھلی کا کھانا حلال ہے حنفی مسلک کے مطابق۔ اس لیے کیکڑا یہ مچھلی نہیں ہوتی ہے، جب مچھلی نہیں ہے تو پھر اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی تجارت وغیرہ کرنا آپ کے لیے جائز اور درست ہوگا۔ ہاں، اگر کسی دوا وغیرہ کے طور پر کسی اور دوسری چیز کے لیے کھانے کی غرض سے نہیں بلکہ کسی اور دوسرے کام کی وجہ سے آپ کیکڑا فروخت کرنا چاہتے ہیں یا پھر خریدنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔